السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو آج موسم بہت اچھا ہے۔ پاکستان میں بارشوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، مونسون بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان، اپنا پشاور، ان علاقوں میں بہت زور شور سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور فیصل آباد میں بھی کل بارش تھی۔ تو موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ، بالکل بہترین موسم بن گیا ہے۔ گرمی بہت تھی لیکن اب موسم بہت اچھا ہو گیا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں کچھ دن پہلے دبئی سے آیا تھا، تو 14 دن کے لیے مجھے کوارنٹین کرنا تھا۔ ابھی آج میرا 11واں دن ہے، تو باقی 3 دن باقی ہیں۔ ابھی تک الحمدللہ کوئی سمپٹمس نہیں ہے، نہ بخار، نہ نزلہ، نہ کھانسی، نہ زکام، کسی چیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الحمدللہ صحت بالکل ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ملکی سطح پر یہ ہے، جج ملک ارشد کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کا جو فیصلہ آیا تو اپوزیشن نے مٹھائی کھانا شروع کر دی، کیونکہ جج ارشد ملک کا جو معطل کیا گیا، اس کو اس کی سیٹ سے نکالا گیا۔ اس کا مطلب یہ لیا اپوزیشن نے کہ یہ ہماری جیت ہو گئی ہے۔ جیت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ جج ارشد ملک غلط تھا، اس پر پریشر تھا، اس نے فیصلے غلط دیے، اور جس کی وجہ سے ہم حق پر ہیں، اور ہمارے فیصلے بھی مطلب ہے یہ ہوتا ہے نا، عام طور پر اگر کوئی چیز غلط فیصلے کرتا ہے تو اس پہ جو غلط امینڈمنٹ ہوتی ہے، اگر کوئی جتنے فیصلے کرتا ہے تو وہ بھی معطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، نون لیگ کے خوابوں پر اوس پڑ گئی۔ اوس یہ پڑی کہ انہوں نے جب یہ مسئلہ آیا کہ یہ مسئلہ اٹھایا، نون لیگ نے اپنے وکلا سے مشورہ کیا کہ بھائی ایسے اس میں کوئی ہمارے کو ریلیف مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ریلیف تب ملتا اگر وہ ارشد ملک جو جج ہیں وہ ثابت کرتے کہ مجھے جو پریشر آیا تھا وہ کس نے دیا تھا، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی چیز ثبوت کرتا، یا وہ اپنے حلفیہ بیان جو دیا ہے اس میں کوئی بات کرتا کہ مجھے اوپر سے پریشر آیا تھا اور فلاں بندے نے دیا تھا، فلاں فلاں۔ یعنی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو اوپر سے کوئی پریشر آیا تھا۔ لہذا اس طرح نون لیگ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس فیصلے سے نون لیگ نے جو فائدہ اٹھانا چاہا، نون لیگ کے وکلا نے اور قانونی مشیروں نے بھی بتا دیا کہ تمہارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عدلیہ صاف کہہ رہی ہے کہ جج ارشد ملک کے پہلے لنک تھے اپوزیشن کے ساتھ، یعنی نون لیگ کے ساتھ پہلے لنک تھے، اس فیصلے سے پہلے بھی لنک تھے، جبکہ یہ جج نہیں بنے تھے اس وقت بھی لنک تھے۔ جو اس کی پہلے کی ویڈیو یعنی ملتان کی ویڈیو سامنے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جج تو پہلے بھی ایسا کر چکا تھا۔ لہذا جج بننے کا جو قانون ہے، جج بننے کے جو اصول ہیں، جج بننے کے جو طریقہ کار ہیں، اس کو انہوں نے کراس کیا ہے، یعنی مجرم سے جا کر ملے ہیں جس کو خود سزا دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ مجرم جس کا کیس بھی ان کے پاس ہے، اس کو ملنا جج کے لیے ممنوع ہوتا ہے، بلکہ جج کے لیے تو کسی بھی پارٹی میں کسی بھی عوامی پبلک پلیس پر جانا ممنوع ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو جو مٹھائی کھائی تھی وہ دوبارہ نکالنی پڑی۔ ان بیچاروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مٹھائی کھا لیتے ہیں، بعد میں نکلنی پڑتی ہے۔ اب کوئی سمجھدار ہو گئے کافی حد تک۔
پہلے فیصلے کو انگلش میں پڑھتے ہیں، اس کا اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، بعد میں بیچارے مٹھائی کھاتے ہیں۔ ایسے انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے پر مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم کیے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر کوئی کسی جج کا حمایت کوئی اچھا آدمی کرے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ کوئی جج اچھا ہوگا یا اس کا کردار اچھا ہوگا یا اس کا جو فیصلے اچھے ہوں گے، اس سے پورا ملک سرائے گا۔ تو اگر اس کی پارٹی یا اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں یا اس کی حمایت یافتہ لوگ ہیں، اس کی حمایت کرنے والے لوگ اچھے ہوں، تو بندہ کہتا ہے یار یہ اچھا آدمی ہوگا، اس لیے اس کی جو حمایت اچھے آدمی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی حمایت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ شیطانوں کی اولاد بکلا تو ہے نا، ایک شعر ہے نا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا ہم بھی صاحب اولاد ہیں۔ یعنی شیطانوں کی اولاد، بدماشوں کی اولاد، غنڈہ گردی، کالے فوٹوں والے چور، ڈاکو، وہ لوگ جنہوں نے ایک ہسپتال میں گھس کے مریضوں کو مارا، ناجائز لوگوں کو مارا، 9 آدمیوں کی جانیں لیں، وہ وکیل قاضی عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ پہلا گروپ۔ سیکنڈ گروپ نون لیگ۔ نون لیگ کون ہے؟ نون لیگ وہ جماعت ہے جو اربوں خربوں ڈالر منی ٹیل کی ہے، ٹیٹیاں آئی ہیں، پاکستان کو لوٹا ہے، لوٹ کر باہر لے گئے، وہاں جا کر فلیٹ بنائے، ان فلیٹوں میں نون لیگ کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب وہ رہائش پذیر ہے، جبکہ عدالت میں مانتے ہی نہیں تھے کہ میرے جو فلیٹ ہے، آج انہی فلیٹوں میں رہ رہا ہے۔ تو وہ نون لیگ جس کو عدالت نے، اسی سپریم کورٹ نے مافیا قرار دیا، چور قرار دیا، ساری زندگی کے لیے اس کے صدر کو نااہل کیا ہے، تو وہ نون لیگ اس کی حمایت کر رہی ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر شریف لوگ کسی کی حمایت کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی شریف ہے یا شریف آدمی سے لنک ہے اس کا، اور جس کا دنیا میں نام ہے اور بین الاقوامی طور پر ان کا نام ہے۔ یہ تو چور لوگ ہیں، وکیل بدماش لوگ، غنڈے ہیں، قاتل ہیں، اور اس کی حمایت قاضی فیض صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ پھر قاضی فیض صاحب کی محترمہ بیگم صاحبہ اٹھتے ہی پہلا الزام آرمی پہ، ISI بھائی وہ آرمی ہے تو ہم ہیں، وہ آرمی ہے تو ہم ہیں، ہمارا رشتہ آرمی سے اتنا ہے، بلڈ کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ہماری زندگی کا رشتہ ہے، ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہماری تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے وہ ہماری SI ہے اور آرمی ہے۔ اگر آپ کو آرمی سے اتنا نفرت ہے نا، پھر آپ اس طرح کریں، افغانستان پہ لو، وہاں دیکھ لو، عراق دیکھ لو، شام دیکھ لو، لیبیا دیکھ لو، ان کا حشر کیوں ہوا ہے؟ ان کا حشر اس لیے ہوا ہے کہ ان کے ہاں ISI نہیں ہے، ان کے ہاں پاکستان آرمی نہیں ہے، اور پاکستان آرمی جیسی طاقت نہیں ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد اٹامک کنٹری ہے اور پاورفل ملک ہے، اور پاکستان کی آرمی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ اس آرمی کے خلاف ووٹ کریں گے؟ جو بھی آدمی آرمی کے خلاف بولے گا، میں یقین سے کہتا ہوں اس کا اس ملک میں رہنا مشکل ہے۔ وہ وہاں جائے جن آقاؤں سے وہ پیسے لیتے ہیں، جن آقاؤں کو وہ صحیح مانتے ہیں، اور جن آقاؤں کے ہاں رہنا چاہتے ہیں۔
آپ تو ویسے ہی مکان باہر لے چکے ہو، یعنی آپ کو خدا پر اور پاکستان پر بھروسہ نہیں تھا، آپ نے مکان باہر لے لیا، زمین باہر لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہی کریں گے جو نواز شریف کر رہا ہے، سیم وہی کام، اولاد بھی باہر، جائیداد بھی باہر، گھر بھی باہر، میں بھی باہر، اور خاندان بھی باہر۔ اور پھر مصوبہ فرماتی ہیں کہ میری اس پراپرٹی سے میرے خاندان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مانتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو رولز ہیں، دنیا کے رولز ہیں، ان کو اگر فالو کیا جائے تو یہی حساب بنتا ہے کہ جو کرپشن کی مال ہے، کرپشن کی جائیداد ہے، یا کرپشن کا پیسہ ہے، وہ یا تو اولاد کے نام کیا جاتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کے نام کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے قانون ہے، دنیا کے اصول ہے۔ آپ کسی گورنمنٹ ملازم کو پکڑیں گے تو اس کی جائیداد آپ دیکھیں، اربوں اور کروڑوں روپے کے جو بنگلے ہیں، کیا ان کے اپنے نام ہیں؟ نہیں، وہ نوکروں کے نام ہیں، وہ ملازمین کے نام ہیں، وہ فیکٹری والوں کے نام ہیں، یہ اپنی اولاد کے نام ہیں۔ اور بعد میں جب عدالت میں کیس چلتا ہے، وہی بات نواز شریف کہہ رہا ہے، وہی بات شہباز شریف کہہ رہا ہے، وہی بات قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہوگا؟ ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ وہ بھی اٹھتے ہیں تو سیدھے آرمی کو پڑھتے ہیں، بھونکتے ہیں، اور آپ بھی اٹھتی ہیں تو سیدھا آرمی کو، اور کوئی نظر نہیں آتا پاکستان میں، اور کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ بھائی دشمنیاں چھوڑیں، محبتیں چھوڑیں، سب چیز چھوڑیں، پہلے اپنی جائیداد کا کلیئرنس کرائیں، ان کی رسیدیں دیں، بعد میں آپ جس کو چاہیں اس کے اوپر کیس کریں، کیونکہ عدالت آپ کی جج ہے۔ پہلے آپ یہ حساب دیں، بعد میں اس کے بعد آپ پاکستان آرمی نے واضح طور پر پیغام دیا ہے انڈین آرمی کو کہ اگر آپ نے کسی علاقے میں گھسنے کی کوشش کی، ہم جو سرپرائز دیں گے وہ 27 فروری سے دگنا ہوگا، ڈبل، اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، چائنا کی طرح آپ کے علاقوں پر قبضہ کریں گے، اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پہل ہم نہیں کریں گے، پہل ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہ امن کرتا ہے۔ لیکن جو دوسری وار انڈیا نے شروع کی ہے پاکستان کے اندر، وہ بہت شدید ہے۔ اپوزیشن کا حکومت کے خلاف اٹھنا، بارڈر پر جنگ کا ہونا، عمران حکومت پر حملے کرنا، وزیرستان پر دہشت گردوں کے حملے، ایران سے آتے ہوئے دہشت گرد بلوچستان میں حملے، ان سب چیزوں کا ایک ہی لنک ہے، وہ ہے را۔ کراچی میں ایکسچینج پر حملے ہوں، وہ ہے را۔ اور را نے جب انڈیا کی میٹنگ میں پوچھا گیا، بڑی میٹنگ تھی، بڑے لوگوں کی میٹنگ تھی، را کے جو آفیسر تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا انڈیا کے لیے، اس نے کہا میں نے پاکستان کے اندر کے لوگ خرید لیے۔ کون خرید لیے؟ اندر کے لوگ۔ اندر کے لوگ کون؟ وہی ہے جن کی طرف صرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پورے پاکستان کی 20 کروڑ عوام اشارہ کر رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو پکڑو، ان کو جیلوں میں ڈالو، وہ غدار ہیں، وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، ملک میں بیٹھے ہوئے ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ان کو پکڑو۔ میں نے نہیں پکڑنا، عوام نے نہیں پکڑنا، ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، آئی ایس آئی ہے، آرمی ہے، آرمی کی پولیس ہے، ان لوگوں نے پکڑنا ہے، عوام نے نہیں پکڑنا۔ عوام کو لوگ مار دیتے ہیں۔ جب تک ان غداروں کو نہیں پکڑو گے، جیلوں میں نہیں ڈالو گے، کوئی ایسا قانون نہیں لاؤ گے کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا سکے اور ان کو پابند سلاسل کیا جا سکے یا ان پر کیس مقدمات چلائے جا سکیں، اس وقت تک پاکستان اندرونی سطح پر غیر محفوظ ہے۔ غیر محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ عوام نہیں ہے، وہ خریدے ہوئے لوگ ہیں، وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں۔ راہ پاکستان پہ لگا رہا،
بھارت میں افغانستان میں لگا رہا، چائنا بارڈر پہ آ گیا، راہ کو پتہ ہی نہیں۔ اب جتنی انڈیا کی ایجنسیاں ہیں یا پولیس ہے یا آرمی ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ راہ کیا کر رہی تھی جب چائنا بارڈر پہ آ گیا؟ بھائی وہ تو لگی ہوئی تھی پاکستان میں اور افغانستان میں، چائنا کی طرف سے بالکل خاموش تھے وہ۔ چائنا خاموشی سے بارڈر پہ آیا، بیٹھ گیا، اندر گھس گیا، میلوں تک اندر گھس گیا، کتنے قبضوں پر قبضہ کر لیا، کتنے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، راہ خاموش ہے، راہ کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ خفیہ ایجنسی کیا ہے؟ یہ صرف پاکستان کے لیے ہے۔ تو ایک میٹنگ میں انڈیا کے آرمی افیسر نے کہا کہ ریٹائر آرمی افیسر ہے، اس نے کہا کہ ہماری جو تیاری کی جاتی ہے نا، ہماری جو آرمی تیار ہوتی ہے وہ پاکستان کے لیے تیار ہوتی ہے، ہم میں جو جنگی مشقیں کرائی جاتی ہیں وہ پاکستان کے لیے تیار کرائی جاتی ہیں، لیکن جو تیاری ہم نے کی تھی پاکستان کے خلاف کی تھی، چائنا کے خلاف تو نہیں کی تھی۔ تو لہٰذا یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے اور نہ ہم لڑ سکتے، کیونکہ ہم نے تیاری تو لڑائی کی تھی پاکستان کے خلاف۔ ہاں اگر تو پاکستان کے خلاف جنگ کرو گے تو ہم لڑیں گے، کیونکہ تیاری اسی کی ہے، اسلحہ بھی اسی لیول کا ہے ہمارے پاس۔ باقی چائنا کے لیول کا نہ تو ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس جہاز ہے، نہ ہمارے پاس میزائل ہیں، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور نہ ہی پہاڑوں پر لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری آرمی، اور نہ ہی گوریلا جنگ لڑ سکتی ہے جو چائنا لڑتا ہے۔ چائنا کے جو فائٹر ہیں اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ جو مارشل آرٹس کے ماہر ہیں نا چائنا والے، ان سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو جنگ جیتی ہے چائنا نے، یہ بغیر گولی چلائے جیتی ہے۔ اب حیران ہوں گے اتنا 60,000 مربع کلومیٹر، 60,000 مربع کلومیٹر قبضہ کرنا آسان کام نہیں ہے، وہ بھی بغیر گولی کے، ایک جگہ پہ نہیں، ہماچل پردیش سے لے کر گلگت تک، گلگت بلتستان تک، کارگل تک اور دولت بیگ اولڈی تک، یہ سارا قبضہ چائنا نے کیا بغیر گولی چلائے۔ ابھی انڈیا کی آرمی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، سنا ہے، کوئی نہ کوئی جائے گا، 2-3 تو جائیں گے لازمی، جس میں مودی کا نام بھی آ رہا ہے وہ بھی جائے گا، اور انشاءاللہ جائے گا۔ اگر یہ نہیں جاتے، یہ لوگ اسی طرح اپنی کرسیاں بچائے رکھتے ہیں تو انڈیا کے ٹوٹنے کا خطرہ 100%۔ یہ ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں نا، انہوں نے خبر دی ہے مودی جی کو، بھائی اگر آپ ان 2-3 کو نہیں نکالیں گے نا تو گورنمنٹ جائے گی اور پھر ملک جائے گا۔ اب یہ صلاح کی جا رہی ہے کس کو نکالا جائے، اب جس کو نکالا جائے گا وہ کہتے ہیں نا زخمی شیر زیادہ لڑتا ہے، وہ زخمی ہو جائے گا، وہ سیدھا چائنا میں چلا جائے گا اور پاکستان میں چلا گا، بنگلہ دیش میں بیٹھ کر انڈیا کی واٹ لگا دے گا، انڈیا کے سارے راز کھول دے گا۔ اب نکالنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کو مروا دیا جائے یا اس کو مقدمہ چلا کے جیل میں بند کر دیا جائے۔ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے انڈیا کے اندر اور اندرونی سطح پر، یہ 2-3 دنوں کے بعد آپ دیکھ لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ سمندر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، چائنا کا جو سی ہے نا اس کے آمنے سامنے ہے، کیونکہ امریکہ چائنا کے سمندر میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے جو جہاز ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں، چائنا بھی مقابلے کے لیے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو ہی کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہاں بھی جنگ چل سکتی ہے، لیکن امریکی جو ادارے ہیں وہ امریکہ کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ مت کرو۔ اب تو امریکی کے وزیر دفاع ٹرمپ کے مقابلے میں آ گئے ہیں، اس نے صاف کہہ دیا آدمی کو کہ اس کی باتوں پر مشورے پر عمل نہ کیا جائے، تو ٹرمپ کے پلے میں کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے بین الاقوامی سطح پر۔ الحمدللہ پاکستان آرمی کوشش کر رہی ہے، پچھلے دنوں کچھ لوگوں کے
جو موبائل کی کالز ہیں وہ بھی ٹیپ کی گئی ہیں، ان کی ریکارڈنگ لی گئی ہے، اور کچھ لوگ گرفتار بھی کیے گئے ہیں پنڈی سے، اسلام آباد سے اور لاہور سے، اور کالیں بھی ٹیپ کی گئی ہیں، جو کالیں غیر ملک کی گئی تھیں وہ بھی ٹیپ کی گئی ہیں۔ اب جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ ہے فضل الرحمان، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں مولانا ڈیزل اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اب گورنمنٹ ایک لمبی چال کھیل رہی ہے۔ ٹاپ 10 جو 15 لوگ ہیں جن کے خلاف احتساب کا جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، جس میں 3 بڑے تو نواز شریف فیملی میں ہیں، باقی زرداری فیملی میں ہیں، اور ایک جے آئی ٹی ظاہر بلوچ کی وہ بھی کھڑی ہے سر پہ، اس پر بھی بحث خوب ہو رہی ہے۔ کراچی میں ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھا ہے، ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھا ہے، وہ بیان کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں دونوں ایک دوسرے پہ بحث کر رہے ہیں، کارروائی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ مطلب ہے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، یا اس جے آئی ٹی کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، صرف ٹاک۔ اب ٹاک کہاں تک پہنچتی ہے یہ دیکھنا ہے۔ دوستو میری ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ دیجیے، اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئکن پر دبانا مت بھولیے۔ باقی یہ یاد رکھیے، السلام۔